السلام علیکم، آپ دیکھ رہے سوال سے آگے، میں ہوں لینا شگری۔ بدلتی ملکی سیاسی صورتحال میں گزشتہ رات اس وقت ایک اہم پیش رفت ہوئی جب اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی، جہاں ایک گرینڈ اپوزیشن الحاق بنانے کا عندیہ بھی دیا گیا۔ سابق وزیر جناب محمد علی دورانی صاحب کی میزبانی میں ہونے والی اس ملاقات میں تحریک انصاف کے وفد کی قیادت پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب کر رہے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ سشائیے میں جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ جناب محمود اچکزئی صاحب وہ بھی اس میں موجود تھے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساجد ترین صاحب اور جی ڈی اے کے صفدر عباسی صاحب نے بھی اس میں شرکت کی۔ اور ناظرین، اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب عمر ایوب خان صاحب۔ عمر صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو سر، گریٹفل فار یور ٹائم۔ عمر صاحب، سب سے پہلے تو سٹارٹ کرتے ہیں، گزشتہ روز جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کارروائی کا فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا ہے، ان کو وہ فوج کی تحویل میں ان کو اریسٹ کیا گیا۔ خان صاحب سے آج آپ کے جو جماعت کے جو وکلا ہیں رہنما، انہوں نے ملاقات بھی کی، تو عمران خان صاحب نے کہا کیا ہے جنرل فیض سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز یہ تو پیشہ ورانہ ایک ایشو ہے، فوج کے اندر کا ایشو ہے، وہ جانیں اور اپنے ڈسپلن کا معاملہ جانیں، نمبر ایک۔ پر دو چیزیں بڑی اہم ہیں علینا صاحبہ۔ نمبر ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو لوگ فوجی سٹرکچر کو سمجھتے نہیں ہیں، تھوڑا بہت ہم نے دیکھا ہوا ہے سمجھتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی ہو یا ڈی جی ایم آئی ہو، یہ تابع ہوتے ہیں آرمی چیف کے، اور ڈی جی ایم آئی کا تو دفتر جو ہے وہ بالکل آرمی چیف کے بغل میں ہوتا ہے، سامنے ہی ہوتا ہے جی ایچ کیو میں۔ ڈی جی آئی کا دفتر یہاں پہ ہوتا ہے، اور ڈی جی آئی جو ہے وہ ریٹائرڈ جنرل کلو صاحب لگے تھے بے نظیر صاحبہ کے دور میں، آپ کو یاد ہوگا، تو ریٹائرڈ بھی لوگ لگے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی کی اپنی کوئی فورس، جس طرح کور کمانڈر ہوتا ہے نا جی، اس کے نیچے پورا ایک آپ کے پاس جی او سی جنرل آفیسر کمانڈنگ ہوتی ہیں، آپ کے پاس بریگیڈ کمانڈرز ہوتے ہیں، آپ کے پاس پورے ایک سٹرکچر ہوتا ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہوتا۔ ڈی جی آئی ایس آئی بذات خود اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، وہ ریڈیٹڈ اتھارٹی سے کام کرتا ہے، اور وہ ہوتا ہے آرمی چیف کی اتھارٹی سے۔ نمبر ایک، گو کہ وہ سویلین اس کے پرائم منسٹر کے نیچے آتا ہے، پر وہ اتھارٹی اپنی وہاں سے لیتا ہے۔ نمبر ایک، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ یہاں پہ ابھی جب بات آتی ہے کہ یہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا، تو پھر سوالیہ نشان نکلتا ہے کہ کیا جو لوگ مانیٹر کر رہے تھے وہ انہوں نے مانیٹر نہیں کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، تو یہ کس کے آرڈرز پہ ہوا، یہ جو جن چیزوں پہ ان کو ملوث پایا مطلب کیا جا رہا ہے، اور وہ ملوث ابھی آپ نے صرف کیسر آئی ہیں اس حوالے سے سنی ہے آپ، لیکن آپ اسی کے لنک سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ لوگ کے ساتھ تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں اس سے متعلق؟ نہیں، میں بات کر رہا ہوں وہ ٹاپ سٹی کا جو سلسلہ تھا، بیکاز وہ ٹاپ سٹی کے علاوہ ان کی جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹی اسٹیبلش اس پہ بھی آتے ہیں، اس پہ بھی آتے ہیں۔ ٹاپ سٹی کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ زد و کوب کیا گیا، یہ کیا گیا، اور مطلب تو میرا کویسچن پھر آتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ وہ کن لوگوں نے ادھر سے نکالا؟ کیا ان لوگوں کے خلاف، ان آفیسرز کے خلاف کوئی کورٹ مارشل ہوا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر میں یہ چیز اٹھاؤں گا بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کہ ہمارے لوگوں کے گھروں میں، ورکرز کے گھروں کے اندر آپ کے آئی ایس آئی کے لوگ بھی گئے، آپ کے ایم آئی کے بھی گئے، آپ کا آئی بی بھی گیا، آپ کا ایف آئی یو بھی گیا، آپ کا اسپیشل برانچ بھی گیا، ان کے گھروں کو توڑا بھی، وہاں پہ چوریاں ہوئیں، وہ پھر چیزیں برآمد کریں نا ان لوگوں کے خلاف بھی۔ وہ جو موجودہ پھر ڈی جیز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یا یہاں پہ یہ، تو پھر آپ وہ کہتے ہیں what is good for the goose is good for the gander، وہ پھر برابری کریں۔ آپ کہتے ہیں پھر اکاؤنٹیبلٹی ہو، پکڑائی ہو، تو پھر سب کی پکڑائی ہو۔ فیصل واؤڈا صاحب، میں کہتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ٹرانسپیرنٹلی کریں، آپ صحیح طریقے سے کریں، اور تحقیقات اس بات کی بھی ہونی چاہیے جو فیصل واؤڈا صاحب بھی کل سے دعوے کر رہے ہیں کہ خان صاحب پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی ان کا ہی ہاتھ تھا جنرل فیض کا۔ مطلب آپ جو ویڈیو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ویڈیوز ہیں وہ تو سامنے لائیں، جو ملزم ہے خان صاحب کے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حملے میں، وہ شخص کو تو اس کی تو پروسیکیوشن کریں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان کمپلیٹ تحقیقات ہونی چاہیے، اور دوسری جو فورینسک لیبارٹری میں جو ایویڈنس کے ساتھ ٹیمپر کیا گیا تھا۔ بٹ عمر صاحب، اگین جنرل فیض کیا اس میں ملوث ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے حملے کے پیچھے؟ سب سے پہلی چیز علینا صاحبہ، جس وقت انسان ریٹائر ہوتا ہے نا جی، جس وقت آپ کے
آپ کے جس وقت ابھی یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ایز جی جس وقت یہ ان کا ہوگا نا یہ نیا چیف آئے گا تو آپ نے سپریم کورٹ میں دیکھے ہوتے ہیں وہ پیچھے نائب قاصد ہوتے ہیں وہ کرسیاں کھینچتے ہیں وہ جب ان کا ہوگا نا تو وہ اتنی پھرتی سے وہ کرسی بھی نہیں پیچھے ہٹائیں گے وہ بھی جو ہے وہ چھٹی پہ چلے جائیں گے کہ جی نئے چیف جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے بٹ نئے چیف کا بہرحال ابھی چیف جسٹس ان ویٹنگ کا نوٹیفیکیشن میں اس طرف آؤں گی وہ اچھا یہاں پہ بھی جس وقت ایک افسر ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا اس کو بڈی بھی کہتے ہیں اس کو بیٹ مین بھی کہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کہتا ہے صاحب میرے لیے کیا حکم میں یونٹ جاؤں یا کدھر اور جاؤں بٹ عمر صاحب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنے انفلوئنشل اور اتنا انفلوئنس رکھتے تھے ایون پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی سے رابطے میں تھے دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے تھے میرا الٹا سوالیہ نشان ادارے پہ آئے گا کہ جی آپ کا مطلب سسٹم میں کیا ہو رہا ہے آپ کا مطلب ایک شخص جو ہے وہ یا ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں واٹ از گوئنگ آن اور جو میڈیا پرسیپشن بن رہی ہے میں جس طرح فیصل واؤڈا صاحب کا بھی خان صاحب اگرچہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی گرفتاری ایک فوج کے اندرونی معاملہ ہے بٹ جو تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں جو میڈیا پرسیپشن بن رہی ہے حامد میر صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں فیصل واؤڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پورے عمران خان سمیت پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں لیٹ چکی ہوگی اب یہ گرفتاریاں جو ہے صرف یہاں پہ نہیں رکیں گی گرا جو ہے وہ تنگ ہوگا اینی فیئرز ریگارڈنگ دس اور جنرل فیض سے متعلق تو ایون آپ کے اوپوننٹس بھی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا ایک پورا 10 سال کا پلان ہے کہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پہ لے کر آیا جائے اور ہمیں سب کو ڈسکوالیفائی کر کے جیلوں میں ڈالا جائے وہ تو آج خواجہ آصف کا آیا تھا کہ جی جنرل باجوہ جو ہے وہ آرمی چیف موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جو ہے وہ ان کا پتہ کاٹنے کے چکر میں تھے تو وہ تو کہتے ہیں نا جی خود اپنے بڑوں سے یہ لوگ پوچھیں جنرل باجوہ سے پوچھیں ان کے کیا ارادے تھے اور کیا نہیں رہتے تو نہیں ہے پی ٹی آئی کو کہ کوئی لنک اسٹیبلش ہوں گے جنرل فیض کے ساتھ ہمارا کس سے ہم لوگ خود ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان جیل میں بشرا بی بی جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں چودھری پرویز الہی صاحب جیل میں ہم لوگ سب کے سب در بدر پھر رہے تھے ہم لوگ انڈر گراؤنڈ تھے ابھی آ کے الیکشنز کے بعد ہم نے اپنی بیلز کرائی ہیں ادھر آئے کس سے رابطے میں بٹ یہ جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے اس پورے ڈیولپمنٹ سے پیغام جو ہے وہ آپ کی پارٹی آپ کی جماعت کے بانی کے لیے یہ پیغام ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پکڑائی ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی پورا یہ ایک معاملہ ہو سکتا ہے یا یو وڈ اسٹل سپورٹ کی جی اکاؤنٹیبلٹی ہے اینڈ فار دا گریٹر گڈ آف دا کنٹری فوج جانے اس کا کام جانے اس کا آرمی ایکٹ جانے اور آپ سپورٹ کریں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو ان کا اپنا سلسلہ ہے وہ کورٹ میں جائیں گے کورٹ سے جو مطلب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوگا اس کے بعد پھر ان کے پاس حق ہوگا آپ کے ہائی کورٹس کی طرف بھی آئیں گے رجوع کریں گے وہاں پہ ان کے پاس حق ہے تو کورٹس میں جو چیزیں آئیں گی وہ ادارے کا اپنا کہ صرف جنرل فیض پہ پھر نہیں رکنی چاہیے معاملہ آگے بھی جانا چاہیے آٹومیٹکلی آئے گا چلے بہرحال اس طرف آتے ہیں جو گزشتہ شب شائع ہوا محمد علی درانی صاحب نے جو دیا آپ لوگ سب تمام اس کا حصہ تھے آلدو کہ خبر بڑی خفیہ رکھی گئی اور آج سرفیس کرتی ہے لیکن یہ اپوزیشن اتحاد کا اس کو اجلاس کے طور پہ اگر دیکھا جائے آلو گوشت بڑا انجوائے کیا ماشاءاللہ بڑا کھانا انجوائے کیا آپ نے لیکن اس میں سے کیا نکلتا ہوا اور کیا ایکسپیکٹ کریں ایجنڈا کیا ہے سب آن پیج ہیں جماعت اسلامی آلریڈی کہہ چکی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے کیونکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایشو یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آگے چل کے اپنی سیٹنگ جو ہے وہ کہیں اور بنا لیتی ہر ایک پارٹی آپ سے متعلق آپ کی پی ٹی آئی آپ نے علینا صاحب ہر ایک پارٹی کا اپنا اپنا سلسلہ ہوتا ہے وہ ایک ہم لوگوں کا ایک سیٹنگ تھی ملک کے حالات اور واقعات کے اوپر تھی ہم لوگ سارے لوگ جو ہیں دیکھیں ہم نے بات بار بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں آپ یہ دیکھیں ایک آپ کے خاتون مارنگ بلوچ صاحبہ یہاں پہ آتی ہیں خواتین کے ساتھ اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ کی انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز ان کے والد کو بھی انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا تھا ابھی تک ان کا نامعلوم ہے اچھا اس کے بعد وہ باقی لوگوں کی کھوج لگانے کے لیے آئی تھی یہاں پہ ایوان اقتدار میں آ کے لوگوں سے مل رہی تھی تو کیا زمین آسمان ایک ہونا تھا ان پہ چارج ہوا لاٹھی چارج ہوا یہاں سے وہ مایوس کہیں پر جو ریسپشن بلوچستان میں ان کو دیا گیا آپ کا اسٹیٹ میڈیا آپ کا باقی میڈیا آپ سارے چینلز پہ آپ پہ کتکن تھی میں واضح طور پہ میں بات کرتا ہوتا ہوں آپ لوگوں پہ سینسرشپ تھی کسی نے نہیں دکھایا پر آپ ان کے وہ کلپس دکھائیں بلوچستان کی خواتین کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے نوجوانوں کو ان کو مردوں کو جس طرح وہ اپنے حقوق کے ساتھ کے لیے نکلے مارنگ بلوچ صاحبہ انہوں نے اپنا میٹل انہوں نے پروو کرایا سلوٹر اور انہوں نے دکھایا
کہ لوگ کس طرح نکلتے ہیں اپنے حقوق کے ساتھ. گوادر میں ہوا اور باقی جگہوں میں. رائٹ. بٹ عمر صاحب آپ کی اپوزیشن کی جو موومنٹ ہے وہ ابھی تک ایک فل تھروٹل اس میں نظر نہیں آ رہی ہے. اس میں ایک کیا اور سوال تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی اب تک کوئی ہیڈ وے اس میں بنا کیوں نہیں سکی ہے؟ دیکھیے جی, جب انسان وہ کہتے ہیں نا کہ when your enemy is making mistakes don't stop him. جب آپ کا مخالف کوئی غلطیاں کر رہے ہو اس کو کبھی روکنا نہیں چاہیے. ماشاءاللہ روزانہ غلطی پہ غلطی یہ کیے جا رہے ہیں. یہ تو کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ کا ایجنڈا جو ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے. ہمارا بالکل کلیئر, ہمارا اپوزیشن ایک ساتھ ہمارا ایبسولوٹلی کلیئر ایجنڈا ہے. مولانا صاحب آپ لوگ کے ساتھ ہیں. ہم لوگوں نے ہمارا تحریک تحفظ آئین پاکستان, محمود خان اچکزئی صاحب اس کے چیئرمین ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سپورٹ بھی ہے, ہم ساری ہماری پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی ہے. نمبر ایک. اور اچکزئی صاحب 4 مہینے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ لے آنا چاہیے شاہد خاقان عباسی صاحب کی سربراہی میں. آپ سپورٹ اس کو بھی کر رہے ہیں؟ نمبر 2 وہ بات کی بات ہے, وہ بالکل آگے سپورٹ کرتے ہیں آپ. جس وقت آئے گی چیز اس وقت دیکھی جائے گی. لیکن کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ آپ پنجاب میں بھی ایک جلسہ کریں گے, احتجاج کریں گے؟ ہم لوگوں کا ساؤتھ پنجاب میں بھی ہوگا انشاءاللہ. ہم لوگ ابھی اسلام آباد کی ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے ایک پرمیشن لیں گے اور نہ ملی تو اس کے بغیر بھی ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. اور حماد اظہر صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اگر ستمبر تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ریلیز نہیں کیا گیا تو لانگ مارچ اڈیالہ کی طرف ہوگا, سپورٹ کیوں نہیں کر رہی پاکستان تحریک انصاف ان کی اس کال کو؟ کس کو؟ حماد اظہر صاحب کی اس کال. جس وقت حماد اظہر صاحب پنجاب کے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور میرے بڑے قریب میرے چھوٹے بھائی ہیں. اور اسد کیسر صاحب کہتے ہیں اپنی ذاتی رائے ان کی ہے. دیکھیں جب کال خان صاحب کی آئے گی اس وقت ٹریگر دب جائے گا انشاءاللہ. ساتھ ساتھ بتا دیجیے گا عمر صاحب کہ جو شیخ رشید صاحب کو جو نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ 10 ستمبر کی بات کر رہے ہیں, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کا کوئی سیناریو؟ مجھے تو علینا صاحبہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ملک میں اس وقت جشن آزادی منانے کے لیے ہمارے لوگوں کے اوپر پنجاب میں ریڈز ہو رہے ہیں اس وقت بھی, جتنے ہمارے لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جرات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا اٹھائیں. اس کے اوپر بھی پنجاب میں ریڈز ہو رہے ہیں. بلوچستان اور کے پی کی تو بات ہی چھوڑیں. لوگ اس وقت اس حکومت سے اور اس نظام سے اتنے متنفر ہو چکے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. رائٹ. اور عمر صاحب گزشتہ روز کی بھی ڈیولپمنٹ جو سپریم کورٹ سے آپ کی 3 جو نشستیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. وجہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ بات کر چکا ہوں, میں میڈیا پہ کر چکا ہوں. سرینا فائز عیسیٰ صاحبہ ان کی سٹیٹمنٹس وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف آ چکے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خود انہوں نے مائنڈ اپنا بتایا ہوا تھا. ان کو اس بینچ کا بالکل حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ ریورس ہوگا ریویو پٹیشن میں. عمر صاحب آخر میں معاملات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں اس میں ہر کوئی سجیسٹ یہی کر رہا ہے کہ ڈائیلاگ اور مذاکرات کے ساتھ اور بات چیت کے ذریعے ہی معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے, اور ملک اس وقت ایک بالکل سٹینڈ سٹل پوزیشن پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. کیا امید کی جائے؟ خان صاحب کہتے ہیں مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں, اپنی کنڈیشنز وہ ساتھ ساتھ امپوز کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ادارے کے ساتھ اور جتنے ورچ پہ اس وقت اور ریجیڈیٹی جس طرح کی نظر آ رہی ہے کوئی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹے گا؟ میں آپ کو تاریخ کا طالب علم ہوتے ہوئے اور اپنے تجربے سے آپ کو بتاتا ہوں, جن لوگوں پہ جس اداروں پہ یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہوگا وہ اس وقت وہ آئیں گے, وہ کہیں گے سر بہت شکریہ پر ہماری مجبوری ہے. عوام جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے اور مہربانی کریں جنرل الیکشن کی طرف جائیں. یہ دیکھ لیجئے گا ہوگا. آپ کو لگتا ہے ایسا ہونے والا ہے؟ ہوگا سر. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ انتشار پھیلانے نہیں دیا جائے گا. آپ کے ادارے جتنے بھی ہیں, جتنے ادارے ایکس وائی زیڈ, میں جتنے کہہ رہا ہوں, آپ یہ یاد رکھیے گا پلس رپورٹ ہوتی ہے. آپ کی پلس رپورٹ جو نیچے سے آ رہی ہوتی ہے وہ اس وقت بڑی خوفناک قسم کی آ رہی ہے, کیونکہ وہ نیچے سے جو لوگ ہیں وہ ماؤ سیٹونگ, میں پھر دہراتا ہوں, ماؤ سیٹونگ نے ایک بات کی تھی, اس نے کہا تھا واٹ از دی آرمی, دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم. فوج کیا ہے؟ جن لوگوں کو آپ یونیفارم پہنا دیں وہ آپ کی فوج ہو جاتی ہے. اور آپ کو لگ رہا ہے لہٰذا لوگ اس وقت مہنگائی کے پسے ہوئے ہیں. اور آپ کو لگ رہا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے جن کے پاس اختیار ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے مذاکرات کے لیے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ جو اس وقت کا وزیر اعظم, اس وقت کی فارم 47 کی چیف منسٹر اور باقی لوگ پیپلز پارٹی کے سندھ میں, وہ انہوں نے چور بازاریاں کی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں.
نہیں وہ دیکھیں مجھے ان سے نہیں کرنی. آپ Political مجھے- entity سے آپ مجھے مذاکرات نہیں آپ کرنی. مجھے بتائیں علینا صاحبہ چوریاں انہوں نے کی ہیں وہاں پہ لاکھوں اربوں روپے وہ ملک سے لے کے عمر گئے صاحب آپ کی بات ایک طرف لیکن اگین وہ پولیٹیکل انٹیٹیز ہیں جن کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. آرٹیکل 244 الاؤ ہی نہیں کرتا ادارے کو کہ جی وہ پولیٹیکل انٹرونشنز کریں یا کوئی سیاسی رول ہم تو کوئی نہیں کہہ رہے پولیٹیکل انٹرونشن آپ کریں. ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات آپ کے ہم ساتھ تو نہیں کر رہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ. ہمارا مینڈیٹ چرایا ہوا ہے آپ نہیں چرایا تھا فارم 47 کے ذریعے یہ انسٹال ہوئے گورنمنٹ الیکشن کراؤ. سو انہی کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں گے. کن کے ساتھ؟ ادارے کے ساتھ. ادارے کے ساتھ نہیں آپ کی یہ گورنمنٹ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لگیں گے اور مجبور ہوں گے کہ جی الیکشن میں آؤ اور عمران خان صاحب کو کہیں گے کہ جی آئیں ابھی. اور آپ کی جماعت بشمول آپ کے اس بات پہ آپ لوگ قائم ہیں کہ جو ادارے اور آپ کے درمیان جو ایک فرکشن کریٹ ہوئی ہے جو ڈفرینسز آئے ہیں وہ موجودہ سیٹ اپ ہی کی وجہ سے آئے نون لیگ کی وجہ سے آئے. آف کورس اور کس کی وجہ سے؟ سو یہ اتنے ویسے پاورفل ہے. آپ کا جنرل اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی بارے میں بات کی ہے انڈیپینڈنٹ پاکستان کی بارے میں انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی. یہاں پہ یہ لوگ تو سارے کے ساتھ ان کا مجھے بتائیں ان کا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کہاں پہ برطانیہ میں ہے آپ کا پارک لین پہ ہے آپ کا ون ہائٹ پارک کدھر ہے آپ کا برطانیہ میں ہے. یہ تو سب کے سب کمپرومائز لوگ ہیں. رائٹ یہ کمپرومائز لوگ ہیں اور اگین آپ نے جس طرح سے کہا کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر ان کو خود آپ لوگ سے بات مذاکرات کے لیے آپ لوگ کے آگے آنا ہوگا. پر تھینک یو سو مچ عمر صاحب.